ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، مجھ پر اس دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، فاکثروا، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ درود زندگی میں رونق لاتا ہے، درود و سلام زندگی میں رونق لاتا ہے۔ جو جمعے کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل دن ہے، اچھا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تورد علیہ، یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ فقد ارمتا و بلیتا، جبکہ قبر میں تو جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، رد روحی، پھر میری روح بھی لوٹائی جاتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ افضل صاحب نے درود بھیجا ہے، اجمل صاحب نے درود بھیجا ہے۔ پڑھا کرو درود، نبی کی اکاؤنٹیبلٹی میں آؤ گے، نبی کی لسٹ میں آؤ گے کہ یہ مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ لیکن درود پھر پوچھا، آگے سن لے دو باتیں جو اہم ترین ہے، جہاں جا کے میں مسئلہ نکالا کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمتا و بلیتا، جسم تو بزیدہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان اجساد الانبیاء حرام علی الارض، انبیاء کے جسم زمین پر حرام ہے، جسم سلامت ہیں انبیاء کے، صرف روح لوٹائی جاتی ہے، اس کا مطلب روح وہاں نہیں ہے، روح برزخ میں ہے۔ ایک مسئلہ نکلا ہے، روح کہاں پہ ہے؟ صرف اس وقت لوٹائی جاتی ہے جب درود پڑھو گے، جب تم ادھر ریوڑیاں بانٹو گے پھر نہیں، جب تم شیرینیاں بانٹو گے پھر نہیں، جب تم یہاں پہ جلیبیاں بانٹو گے نہیں، جب تم جنڈیاں اور وہ کمکمے اور 4.5 اس وقت نہیں، جب درود پڑھو گے تو پھر روح لوٹائی جاتی ہے ہمارے نبی کی، اور پھر تیرا نام کے ساتھ وہاں درود فرشتے پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور تیسرا مسئلہ اہم کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا درود پڑھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا درود پڑھ کے سنایا۔ جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہو وہ ساری آل بیت کو، آل رسول کو، آل ابراہیم کو، آل اسماعیل کو، ان سب کو شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم میں اسماعیل بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یعنی وسیع المعنی درود ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا درود پڑھیں جو آپ پر پیش کیا جائے، آپ کو روح لوٹائی جائے، میرا نام بتایا جائے اور آپ اس سلام کو قبول کریں، ادھورا درود قبول نہیں ہے۔ ادھورے درود پہ روح لوٹائی نہیں جاتی، ادھورے درود پہ تیرا نام بھی نہیں دیا جاتا، پورا درود۔ اور وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم پر بھی، آل ابراہیم پر بھی، اسماعیل پر بھی، آل اسماعیل پر بھی، محمد الرسول اللہ پر بھی، آل محمد الرسول اللہ پر بھی، تو کام وہ کیوں نہ کرے جو مکمل ہو، ادھورا کیوں کرتے ہو؟ درود پڑھ لو۔ ایک درود ایک دفعہ پڑھا ہوا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا جاتا ہے، اور حطت خطایاہ، اس بندے کے گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر کے معاف کروا دیں گے۔ لیکن درود وہی پڑھو جیسے روح لوٹائی جاتی ہے، جیسے جسم انبیاء کا جسم مٹی پر حرام ہے، کوئی نقصان گزند نہیں پہنچتی انبیاء کے اجسام کو۔ روح جب لوٹائی جاتی ہے صرف اس درود پہ لوٹائی جاتی ہے، وہ کہ صلاۃ و سلام جو مرضی تم کرتے رہو، وہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور تسی جتوں مرضی کتاباں کڈ لاؤ جتھے اے نہ ہوئے۔ یہ درود فرض درود ہے، یہ درود نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، یہ درود نبی پاک نے نماز میں پڑھ کے دکھایا ہے، یہ درود نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب تم یہ درود پڑھو گے یہ مجھ پر پیش کیا جائے گا، جہاں سے بھی تم پڑھو گے مجھ پر پیش کیا جائے گا، کیونکہ پیش کرنے والا تو خود نہیں ہے جو پلیٹ میں پیش کرے، پیش کرنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو درود پڑھے گا
فرشتے نبی کے پاس جا کر پیش کریں گے کہ فلاں صاحب نے، اختر صاحب نے وہاں پہ درود پڑھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیجئے۔ اتنی فضیلت والا یہ درود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے درود پڑھتے ہو، نہ اس درود پہ نبی کی روح پلٹتی ہے، نہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے تیرا نام دیا جاتا ہے، نہ وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ پیش وہی کیا جائے گا نا جس کی نبی اجازت دیں گے۔ تو نبی نے تو یہ اجازت دی ہے کہ یہ درود پڑھنا ہے۔ ٹائم تھوڑا لگے گا، لیکن جب پڑھو دل سے پڑھو اور یہی درود پڑھو تاکہ تمہارا نام لکھا جائے۔